ذکر کیا تھا پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی کے پی کے سے دبنگ بیان بازی کر رہے تھے کچھ عرصے سے، اب بالآخر پارٹی حرکت میں آپ نے فرمایا بھی تو انہیں شوکاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو میری ان سے پروگرام سے پہلے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی، میں نے گزارش کی تھی کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں، بتائیں کہ شوکاز نوٹس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے اور کیا آپ جواب دیں گے۔ تو ایک تو ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، گلا کچھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے اس پہ معذرت کی۔ دوسرا وہ فرما رہے تھے، مفہوم یہی تھا گفتگو کہ جناب گلا بیٹھا ہوا تھا یا دل بیٹھا ہوا تھا؟ گلا بیٹھا ہوا تھا، تھوڑا سا گلے میں معلوم ہو رہا تھا کہ خراش ہے یا تھوڑے ٹونسلائٹس کا ایشو ہے۔ اس نے کہا نا کہ پھر کہیں منزل پہ جا کر لٹ نہ جائے کارواں، اچھا، اٹھتے جاتے ہیں قدم اور بیٹھتا جاتا ہے دل۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بیٹھتا جاتا ہے گلا۔ نور عالم جو ہیں پشاور سے ان کا تعلق ہے، بڑے زمیندار ہیں، آبائی زمینیں ہیں ان کی، اور پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے ہیں جی ہاں، جی ہاں، طویل عرصہ تک، یعنی طالب علمی کے بعد انہوں نے وابستگی اختیار کی پیپلز پارٹی سے، پھر اسی کے ہو رہے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی میں اور اس کے بعد یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے گزشتہ انتخابات سے پہلے۔ ایک بار یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم این اے رہے، اس وقت ان کا شمار قومی اسمبلی کے امیر ترین جی ہاں، جی ہاں، لوگوں میں ہوتا تھا۔ اب بھی ماشاءاللہ یعنی امیر ترین جو ارکان اسمبلی ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فرماتے وہ یہ ہیں کہ نوٹسز سے فرق ان اراکین کو پڑتا ہے جن کا ریلائنس یا جن کا دار و مدار پورا پارٹیوں پہ ہو۔ نور عالم الحمدللہ ایسا شخص ہے جس کا پارٹیوں پہ کوئی انحصار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ میں دیکھ لوں گا اس کی، کیونکہ بڑے زمیندار ہیں، باوسیلہ ہیں، فیملی بڑی ہے، اور اپنی جگہ مطمئن ہے کہ انڈیپینڈنٹ بھی الیکشن لڑنا پڑا تو لڑ لیں گے، وگرنہ یہ ہے ہوگا دلچسپ۔ دوسری جماعتیں بھی جس کو چاہیں گے ان کو ٹکٹ مل جائے گا۔ اب دلچسپ صورتحال ہوگی کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اور پرویز خٹک صاحب کیسے شوکاز سرو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ بہرحال سر ایک بڑا اہم آج شوکاز تو پھر جب آپ آ جائیں، آئی پہ آ جائیں، جب آپ سمجھیں کہ بس بہت ہو گئی، انف از انف، راستہ الگ کر لینا ہے، ان کے تیور بتا رہے ہیں جی جی وہ تو کہ وہ راستہ الگ کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں غلط بات کیا کر رہا ہوں، اگر میں مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری پہ بات کر رہا ہوں، عوام کی بات، تو اس میں غلط کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ تین سطریں جو ہیں نا، تین روز جو اگلی ہیں، تین قطاریں اسمبلی کی، آج کی ٹریڈی بینچز اور پہلے کی، ان تینوں والوں کو پکڑ لو، ہر معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو سارے وزراء کرام آج کے اور کل کے، جو گزری ہی کل ہے، وہ ان کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کا تیور بتا رہے ہیں کہ انہوں نے طلاق لینے کا یا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، علیحدگی کا، مغلظ طلاق، جس میں کوئی رجوع نہیں ہوگا۔ اچھا، رجوع کی آپشن نہیں ہوگی نو نو، کسی فقہ میں بھی؟ 300 طلاق ایک ہی دفعہ لیں گے۔ اچھا چلیں، تو بڑا ہم آپ نے طلاق طلاق طلاق، چلیں دیکھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں وہ۔ میں نے تو جو بات کی اس کا مفہوم بڑی احترام کے ساتھ پیش کر دیا، حالانکہ ان کے مزاج بھی آج کچھ برہم تھے۔ بہرحال شامی صاحب ایک بڑی اہم خبر ہے آج سر، تربیلا ڈیم کے متاثرین کا 60 سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج فیصلہ دیا ہے، اور جو متاثرین کو معاوضہ ہے، متبادل زمین کی ادائیگی ہے، اس سے متعلق جو ہائی کورٹ کا اوریجنل فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا ہے۔ 5000 ایکڑ جی زمین بنتی ہے اگر ان کو دی جائے آج۔ 60 سال کتنے رخصت ہو گئے دنیا سے، کتنے لاغر ہو گئے، اور کتنے بے بس ہو گئے، کتنے بے بس تھے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ بھائی ان کو معاملہ طے کرو۔ اس میں بھی جہاں تک میں نے پڑھا ہے کوئی ٹائم جو ہے نا، ٹائم لائن جو ہے وہ نہیں نظر آئی۔ راجہ محسن نژاد ہمارے سینئر نمائندے ہیں، ہونا چاہیے تھا، کہتے 2 ہفتے کے اندر، 3 ہفتے کے اندر سیٹل کر کے رپورٹ کرو۔ کیوں راجہ محسن نژاد صاحب، آپ نے رپورٹ کی، یہ خبر سپریم کورٹ سے آپ موجود تھے وہاں پر، کیا کوئی ٹائم لائن بھی دی گئی ہے؟ ہدایات کیا ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج کے اس تاریخی فیصلے کے بعد؟ 60 برس تو لگ گئے اسے۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہدایت کی ہے وابدہ کے جو وکیل تھے انہیں کہ متاثرین کا جو معاملہ ہے اسے حل کریں، راستہ نکالیں، اور متاثرین کی جو تلافی ہے
وہ کی جائے. اس موقع پر کتنے دنوں میں ٹائم لائن کو دی ہے, کوئی وقت کی بندش کی ہے؟ دیکھیے ٹائم لائن اس حوالے سے کوئی فکس نہیں کی گئی, لیکن یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ جو متاثرین ہیں ان کی تلافی کی جائے, اور یہ استفسار بھی کیا گیا کہ 206 متاثرین کو دینے کے لیے کل کتنی زمین درکار ہے. تو پھر یہ بتایا گیا وابدہ کے وکیل کی جانب سے کہ 5000 ایکڑ زمین درکار ہوگی. اس موقع پر جسٹس عمر عطا بندیال نے بھاشا ڈیم کے جو متاثرین ہیں ان کا بھی حوالہ دیا, اور یہ کہا کہ وابدہ نے ان کے ساتھ بھی معاملات طے کیے, اور جس طریقے سے اس کیس میں ہے کہ 12 ایکڑ اراضی کے لیے 1,07,000 جو معاوضہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس پر اندازہ لگائیں, آپ عام لوگوں کی زمینیں لے رہے ہیں, معاوضہ کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں. اگر آپ کسی کو ایک معقول معاوضہ دے دیں, وہ بھی آپ کو دعا دے گا, خوشی خوشی دوسری جگہ جا بسے گا. تو سر 60 برس میں کسی کو خیال نہیں ہے تو 60 برس کیا مزید لگیں گے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں فاضل, ان سے مؤدبانہ درخواست ہے بھائی, کہیں کہ 2 ہفتے کو 3 ہفتے تو مقرر کریں, دے دیں جو بھی وقت انہیں مناسب لگے. تو یہ راجہ محسن, یہ وابڈا کے وکیل کیا پلی لے رہے تھے یہاں پر؟ دیکھیے وابدہ کے وکیل کا اس کیس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم متاثرین کے جو معاملات ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کا جائزہ لے لیتے ہیں, اور اس سلسلے میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ہدایات ہیں ان پر عمل کیا جائے گا. اب جس طرح کی طریقے سے شامی صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ٹائم لائن ایگزیکٹلی نہیں دے گی, تاہم جب ریٹن آرڈر آئے گا تو اس میں شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اگر ہماری آواز پہنچ جائے جناب چیف جسٹس, نامزد چیف جسٹس کے تک ہماری فریاد پہنچ جائے, خدا کے لیے کوئی وقت کی قید لگا دیجئے تاکہ کام ہو جائے, تاکہ ان بیچاروں کا کام ہو جائے, انہیں مزید 60 سال انتظار نہ کرنا پڑے, ان کی تیسری نسل لا کے نہ معاوضے وصول کرے. اور آج دیکھیے آپ, بہت شکریہ آپ کا راجہ محسن اجاز, یہ جو ٹیلی فون کے بلوں میں سے یہ انکم ٹیکس ایڈوانس کٹ جاتا ہے, اب اس میں بے شمار بل وہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے جن پر انکم ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا, وہ ریفنڈ ہی نہیں ہو پاتا. تو ایک پینشنر تھے 82 سال کے, وہ 2000 کوئی کچھ رقم تھی, اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ درخواست دائر کی, ان کی درخواست رد ہو گئی, پھر وہ محتسب کے پاس پہنچے, انہوں نے فیصلہ کر دیا ان کے حق میں, ایف بی آر اس کی اپیل لے کے گیا صدر مملکت کے پاس, آج صدر مملکت نے حکم دیا ہے کہ اس کے پیسے فوراً ادا کرو اور ان کے خلاف سرزنش بھی کی جائے. میں نے کہا بھائی اس کو انعام ملنا چاہیے جس پینشنر کو جو اپنی لڑائی لڑی ہے جس نے اتنی. بالکل ٹھیک, آپ اور ان کے دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں, ان کو دیمک چاٹ گئی ہے, ان کو کینسر ہو گیا ہے, ان کو گینگرین ہو گئی ہے, کون سی بیماری کہوں, یہ محسوس ہی نہیں کرتے درد ایسا ہی عام انسانوں کا. ایف بی آر سے مجھے یاد آیا کہ ایک جو ایل پی جی ایسوسیشن والے نا کھوکر صاحب, انہوں نے ایک خط لکھا ہوا ایک زمانے کا پچھلے ماہ, انہوں نے کوئی الزام عائد کیا کہ کچھ ممنوع طریقے سے ویسلز آئی تھیں ایل پی جی لے کے پاس.